السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا حضرات و حاضرین اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے پڑھیا قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے تفصیلی تذکرے تو بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان فرمایا اور یہ تذکرہ اس واسطے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت اس طرح دی شخصیت ہے کہ یہودی
عیسائی، مشرک، سارے مذاہب والے انہاں دے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت قابل احترام، قابل عزت ہے، سارے دے ہاں ہی انہاں دا احترام موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے تذکرے تو بعد یہ بات سمجھائی اور اشارہ کیتا کہ جنہاں نو تسی اپنا جد امجد سمجھدے جے اور اپنی نسبت ادھر کرنا اعزاز سمجھدے جے، وہ نسبت دیکھو اور اپنے جد امجد تے غور کرو اور ان دے نال اپنا رویہ اور اپنا کردار بھی چیک کرو۔ نسبت کدھر تے اپنا کردار تے اپنا رویہ کی، اور دعویٰ تہاڈا صداقت دا، سچائی دا ہے، تے پھر واقعی اگر تہاڈی نسبت ادھر ہے اور سمجھ دے جے کہ اسی ابراہیمی ہاں، تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو قبول کرنے واسطے تیار کیوں نہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں دے وچوں بات یہ بھی ہے کہ میں دعائے ابراہیم علیہ السلام بن کے آیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ بن کے جو آئے انہاں نو ہی تسی منن واسطے تیار نہیں، انہاں نو تسلیم کرن واسطے تیار نہیں، اور ویسے سمجھدے ہو کہ اسی ابراہیمی ہیں، ساڈا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے۔ اور اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او وقت کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا ان دے رب نے بکلمات، کچھ کلمات دے نال، فَأَتَمَّهُنْ، پس اون دے تے پورے اترے۔ آزمانا اللہ ذوالجلال دا، آزمائشاں اللہ ذوالجلال دیاں سب تو زیادہ اگر آزمائشاں آئیاں نے تے اللہ دے نبیاں اور رسولاں تے آئیاں نے۔ جنہ کردار، جنہ رتبہ مقام بندے دا بلند ہوئے نا، انیاں آزمائشاں بھی زیادہ آندیاں، آزمائشاں بھی اس نوعیت دیاں سخت اور بڑیاں بڑیاں مضبوط آزمائشاں آندیاں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا۔ آزمایا کو معمولی نہیں، بڑیاں چیزاں دے اندر آزمایا، اور ان دے چوں ازمان دے مفسرین دے اقوال دے وچوں بات یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے یہ آزمانا ابتلا دے متعلق کہ 10 خصائص نے
جن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا گیا، اور یہ 10 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا تعلق فطرت انسانی دے نال، انسان دی فطرت دے نال انہاں چیزاں دا بڑا گہرا تعلق موجود ہے۔ اور وہ چیزاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال وہ 10 چیزاں نے، اور وہ 10 دیاں 10 چیزاں کہ اون دے چوں کلی کرنا، نک دے اندر پانی پانا، کنگا کرنا یا دوسرے اندر مانگ کڈنی، مچھاں نو کٹوانا پست رکھنا، اور اسی طرح مسواک دا کرنا، ختنہ کرنا، بغلاں دے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹنا، اور پانی دے نال طہارت کرنا۔ اور یہ نال ملتی جلتی ہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 10 چیزاں فطرت نے، فطرت، اور یہ فطرت اسلام ہے، اور ان دے نال آپ سلم دی باتاں بھی یہی نے، لیکن ایک بات کہ وضو دے دوران وضو کردیاں نک چ پانی پانا، انہوں جھالنا، اور اسی طرح ہاتھ پیر دیاں انگلیاں دے پوریاں نو دھونا، اور اسی طرح جسم تے پانی بہانا، اور داڑھی دا بڑھانا۔ باقی چیزاں تقریباً یہی نے، اور یہ چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فطرت اسلام کیا ہے، فطرت اسلام، یعنی کچھ دا تعلق سر دے نال، کچھ دا تعلق جسم دے نال۔ اگر بندہ ایک کام اس طرح کردا ہے جس طرح شریعت دا تقاضا ہے، تے او بندہ سمجھو کہ اسلام دی فطرت تے اسلام دے تقاضے دے مطابق کر رہے۔ لیکن اگر بندہ اس طرح نہیں کردا تے پھر سمجھو کہ او بندہ فطرت دے بھی خلاف چل رہا ہے، اور اسلام دے جو تقاضا ہے ان دے بھی خلاف چل رہے ہیں۔ ایک بندہ ناخن کٹاندا ہی نہیں، معاشرے چ نا طرح طرح دے لوگ کہ نواں والی سرکار، نواں والی، یعنی ناخن ہی نہیں کٹاندا، تے کیا وہ فطرت دے مطابق کر رہے ہیں؟ فیشن ہے، فیشن، جبکہ فطرت دا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا تقاضا کسی نو کٹاؤ زیادہ زیادہ حد 40 دن، ان دے اندر اندر انسان ناخناں نو کٹانا چاہیے، اگر نہیں تو فطرت دے خلاف کر رہا بندہ۔ اسی طرح سر دے بال کٹانے، اور ایسے بھی ہے نا کہ ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں لٹاں کے سر تو لگ کے پیراں تک جا رہی ہیں، اور کنا کنا عرصہ دھوتا ہی نہیں انہوں نے، نہ کنگھی نہ صفائی نہ دھوتا، اور
بندے نو ویکھ کے ویسے ہی بندے نو نفرت اور کراہت پیدا ہوندی. کیوں؟ فطرت کے خلاف معاملہ ہے، شریعت کے خلاف معاملہ ہے. اسی طرح ایک ایک بات داڑھی دا بڑھانا انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت اسلام چ لے آندا ہے. مچھاں دا کٹانا بڑھانا نہیں، پست رکھنا کٹانا، انہوں نے چھوٹیاں رکھنا، یہ فطرت ہے. لیکن ایک بندہ اگر یہ الٹ کر رہے ہے دیو فطرت کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں اور فطرت اسلام دی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اگر آزمایا جس معاملے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن نے خود کیا کہ پورے اترے ہوں دے اندر. بڑے بڑے امتحان آئے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی داستان دی بڑی عجیب ہے، مگر ہر میدان اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب کامرانی دے نال ہم کنار ہوئے. اور مفسرین نے بعد نے لکھیا کلمات تو مراد اوامر و نواہی، یعنی ایسے کام جندہ کرن دا اللہ نے حکم دیتا، جس کام تو روکیا. اگر کرن دا حکم دیتا تو انہوں کیتا، جس کام تو روکیا اتھو رکے نے. اور اسی طرح شرائع اسلام بعد نے لکھا کہ وہ 30 نے 30، اور وہ 30 کس طرح؟ انہاں 3 چیزاں دا تذکرہ قرآن دیاں 3 سورتاں دے اندر، اور 3 سورتاں اندر وہ جو صفتاں 30 بیان ہوئیاں نا، بعد دا یہ کہنا ہے کہ اندے تو مراد یہ 30 چیزاں نے. اور اندے جو پہلی سورت سورہ توبہ ایت نمبر 112، اور اس سورہ توبہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کچھ چیزاں دا تذکرہ بیان فرمایا. فرمایا التائبون، توبہ کرن والے، العابدون، عبادت کرن والے، الحامدون، اللہ دی تعریف کرن والے، السائحون، ان دا معنی سیر و سیاحت بھی ہے، یعنی پھرنا، سیر کرنی، سفر کرنا، روزہ رکھنا، اور دین دی تلاش اندر سفر تے نکلنا، اور دین دی خاطر ہجرت کرنا. الراکعون، رکوع کرن والے، الساجدون، سجدہ کرن والے، الآمرون بالمعروف، نیکی دا حکم دین والے، والناہون عن المنکر، اور برائی تو روکن والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ دیاں قائم کردہ حداں دی حفاظت کرنے والے. جو اللہ نے حد مقرر کر دیتی ان دی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، فرمایا کہ مومناں نو بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو، جنہ اندر یہ خوبیاں یہ صفات پائیاں جاندیاں انہوں خوشخبری دے دیو. اور 10 چیزاں دا تذکرہ سورہ المؤمنون 18واں پارہ ابتدا اندر شروع اندر ہی اللہ ذوالجلال نے تذکرہ بیان فرمایا.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، فرمایا فلاح پا گیا کون؟ مومن۔ انہا مطلب ہے جڑا مومن نہیں وہ فلاح نہیں پائے گا۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دی اندر خشوع پیدا کر دینے، عاجزی پیدا کر دینے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتاں بےہودہ باتاں تو اعراض کر دینے، کنارے تے رہندے نے، سائڈ تے رہندے نے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جڑے زکوٰۃ نو ادا کرن والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جڑے اپنی عزت آبرو شرمگاہ دی حفاظت کرن والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا سوائے اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیاں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ایتھے انہاں واسطے کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا کہ جیڑا یہ جائز راستے چھڑ کے، جائز جگہ چھڑ کے اس تو علاوہ اپنی شرمگاہ نو استعمال کرے، اور وہ بندہ وہ ہے جڑا حد تو تجاوز کرنے والا ہے، اللہ دیاں حداں دا خیال نہ رکھن والا بلکہ حداں تو تجاوز کرنے والا۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا مومنو جڑے اپنیاں امانتاں دی، اپنے وعدے دی نگبانی کرن والے، پاسداری کرن والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور فرمایا او مومن کہ جڑے اپنی نمازاں دی محافظت، ہمیشگی، باقاعدگی کرن والے او لوگ نے۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا کہ اے لوگ جڑے نے انہیاں خوبیاں دے مالک، فرمایا اے لوگ وارث نے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا کہ اے فردوس دے وارث ہون گے اور ان دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ اور تیسرا مقام قرآن دا سورہ احزاب ہے، سپارہ 22 سورہ احزاب ایت نمبر 35۔ اللہ ذوالجلال نے اس مقام تے بھی 10 چیزاں گنوائیاں، اور وہ 10 چیزاں فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والیاں عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتاں،
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت دے نال اللہ نو یاد کرن والے مرد اور عورتاں، یہ 10 دیاں 10 صفتاں جو مرداں اندر وہی عورتاں اندر، ہن جیڑا بھی انہاں 10 صفتاں نو اپنے آپ اندر پیدا کرے، فرمایا اللہ پاک نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ فرماتے نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں واسطے تیار کیتا بخشش نو و اجرا عظیما، اور بڑا اجر، بخشش بھی بڑا اجر بھی، اور یہ 30 چیزاں ایسیاں نے کہ اللہ پاک نے قرآن دے 3 مقامات تے، سورہ توبہ دے اندر، مؤمنون دے اندر، سورہ احزاب دے اندر، مختلف مقامات تے انہاں چیزاں نو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، مفسرین نے لکھے ہے کہ ایک کلمات تو مراد یہ چیزاں بھی نے، مگر کوئی بھی چیز ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے جس چیز اندر بھی آزمایا، جس چیز اندر بھی آزمایا، کوئی بھی طریقہ کار اپنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر فرمایا بکلمات فاتمہن، اللہ نے کلمات دے ذریعے آزمایا، ان دے اندر پورے اترے، بلکہ اینا پورے اترے اللہ نے قرآن دے ایک مقام تے تعریف بیان فرمائی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام ہو الذی وفا، جنہوں نے وفا دا اظہار کیتا، یعنی پورے اترے، پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وفا والے کر کے دکھان والے، اگر ازمائشاں دی بات کریے، ازمائشاں اج بھی آندیاں نے، مگر ازمائشاں یاد رکھو کدے اللہ دے کے ازماندہ ہے، کدے اللہ کھو کے ازماندہ ہے۔ کسی بھی اعتبار نال اگر ازمائش آئے، کسی بھی اعتبار نال بندہ پورا اترے تے پھر بات ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اس طرح آزمایا، بندہ حیران ہی رہ جاندہ ہے انہاں دی حالات زندگی نو پڑھ کے، قرآن دیا انہاں چیزاں تے غور کر کے، فکر کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ازمائشاں بڑیاں عظیم ازمائشاں، مگر ہر ازمائش اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے نے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا اسے بات دا کہ ظاہر ہے جدو اللہ ایک آزماندہ ہے، حالانکہ وہ جاندہ بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے، انہوں سارا ہی پتہ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی لکی نہیں، اور کسی چیز تو بے خبری نہیں، ان دے باوجود اللہ پاک نے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں چیزاں دے اندر پورے اترے۔ اگر دیکھیا جائے، غور کیتا جائے انہاں دی آزمائشاں تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائشاں تے اگر دیکھیا جائے، ابتدا اندر، شروع اندر ہی ایسے گھرانے دے اندر اکھ کھلی، ایسے گھرانے دے اندر کہ جیڑا کاری بتاں نو بنان والا اور بت بنا کے بیچن والا گھر ہے، ایسے گھر دے اندر اکھ کھلی، اور باپ چاہتا سی چلو بچہ ہویا ہے یہ میرا ساتھی بنے گا، میرا حد بڑھائے گا، مگر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو ہی سمجھانا شروع کر دیتا کہ ابو یہ تے کام ہی ٹھیک نہیں، یہ تے معاملہ ہی غلط۔ اور ازمائش دیکھو کنی سخت ازمائش، باپ نو سمجھایا چاہیے تے اسی کہ سمجھ دے، سمجھن دی بجائے ازمائش اینی سخت، فرمایا کہ چل گھروں ہی نکل جا، گھر چھڈنا پیا، والدین، کنبہ قبیلہ، وطن، سب کچھ چھڈنا پیا،
کس بات دی خاطر؟ اللہ دی رضا دی خاطر، اون دے حکم دی خاطر چھڑ دیتا۔ کتنی بڑی قربانی! کیا یہ بات چھوٹی بات ہے؟ اللہ دی رضا دی خاطر اج ایک بندہ یہ سمجھے کہ اے بندہ رائے راست نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، چاہے کڈا قریبی کیوں نہ ہوئے، سمجھائے ہر لحاظ نہ سمجھائے نہ سمجھے، تے صرف اس بات دی خاطر لا تعلق ہونا کہ اللہ دی رضا دی خاطر۔ اللہ دی رضا نہیں تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر نہیں آئے گا حق پر سے تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے چھڑ دیتا سارے نو۔ کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی کہ ہر چیز نو خیر آباد کہہ کے چلے گئے۔ اگر دوسری ازمائش تے غور کریں تے وقت ایسا بھی آیا کہ ایک میلے دے موقع تے قوم دے بت پنے توڑیا، نمرود نے بلایا، مکالمہ ہویا، مکالمے تو بعد وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا، اور اگ دے اندر سٹیا جانا کیا ایک معمولی آزمائش؟ کتنی بڑی آزمائش! اور کس بات دی خاطر سی؟ اللہ دی خاطر، حق دی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ان دا بھی سامنا کرنا پیا۔ وقت ایسا بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا، میرے ابراہیم اپنی بیوی اپنا بیٹا جڑا بڑی مدت تو بعد ملے ہے، بیوی بھی بیٹا بھی اتھو لے جا کے مقام میں غیر ذی زرع مکہ مکرمہ، جتھے کوئی چیز نہ درخت نہ ندی نہ نالے نہ جنگلات نہ پانی نہ کھانا، کوئی چیز نہیں، جنگل ہی جنگل، پہاڑ ہی پہاڑ، ویرانہ ہی ویرانہ، کوئی چیز نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ ایسی جگہ تے جا کے انہوں نے چھڑ کے آ جا۔ ان ایسی جگہ تے اپنی بیوی اور بچے نو چھڑ کے آ جانا کیا یہ معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنی بڑی یہ بھی آزمائش، اور یہ بھی قبول کر لیا۔ وقت آیا، اوہی بیٹا جس بیٹے نو بڑی مدت تو بعد اللہ نے عطا کیتا، تھوڑا جہا چلن پھرن دے قابل ہویا، اور اس بیٹے نو دے بارے اندر ہی ازمائش اندر مبتلا کیتا۔ اور ازمائش اندر مبتلا کیسا کیتا؟ خواب اندر دیکھیا کہ میں آپ ہی انہوں گویا کہ اللہ دے راہ اندر قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور اس بات واسطے بھی بالکل پورا اترن واسطے تیار ہو گئے۔ ان دے اندر بھی لچک نہیں، کوئی نرمی نہیں کہ میں ایسا نہیں کرنا، میں نہیں مننا گا، میں تسلیم نہیں کراں گا۔ ازمائشاں اگر دیکھیاں جان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اندر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جنوں ازمایا گیا ہوئے مگر وہ پورا اتریا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے تد ہی تعریف اندر بات کی تھی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،